آپ جتنا بھی چاہیں آپ یہ پاور آف دا پیپل آف پاکستان جہاں ان کی ول ہے اور جو اپنے لیڈر کو مانتے ہیں وہ ایک پاور سٹرکچر ہے پاکستان میں اور اس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. آج تک کوئی پاکستان کا ایک بھی پرائم منسٹر نے اپنی ٹرم کمپلیٹ نہیں کی اور اس کی یہی وجہ ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ جو ایک بھی کوئی شخص ہو وہ اتنا پاورفل ہو جائے کہ پھر وہ کنٹرول کر سکے پاکستان کی اکانومی پالیٹکس وغیرہ کو اور اس پہ کنٹرول نہ ہو سکے. مائی اون فیملی ہماری اپنی جو مائی فادر واز دا گورنر ہماری فیس بک کی انہوں نے تصویریں لے کے پورے وائرل کر دی تھی. السلام علیکم ناظرین، آپ سیاست اور پی کے دیکھ رہے ہیں. سورا برکت آپ سے مخاطب ہے. سارا تاثیر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. مس سارا السلام علیکم. السلام علیکم. مس سارا، جب لاسٹ ٹائم آپ کا انٹرویو کیا تھا اسے تقریباً 3-4-5 ماہ پہلے، اس کے بعد جو پاکستان کے اندر صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے، اس وقت جو حالات پاکستان کے انہیں آپ امریکہ میں بیٹھ کے کیسے دیکھ رہی ہیں؟ دیکھیں، آپ بہت سے نیوز چینلز اور میڈیا پرسنل ذرا مائکرو لیول پہ بات کرتے ہیں، لیکن جو اگر میکرو لیول پہ دیکھیں کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، کس طرح کی کنٹرولڈ پالیٹکس ہو رہی ہے، تو آپ دیکھیں کہ یہ جو سٹوری لائن ہے، پاکستان ایک جیو پولیٹیکل اسٹریٹجک ملک ہے. تو اس میں جو اگر فورن انٹرسٹ آ رہا ہے یہ ایک ہی طریقے سے آ سکتا ہے کہ پاکستان کس طرح بینیفٹ کر سکتا ہے یا کس طرح افیکٹ کر سکتا ہے امریکہ کو یا جو یہ بین الاقوامی اور ملک ہیں. اور اس کا یہ ہے کہ پاکستان از اے نیوکلیئر پاور اینڈ پاکستان از بیسکلی اے نیوکلیئر پاور اینڈ پاکستان از انسٹیبل نیوکلیئر پاور. تو اگر امریکہ یا جو اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں کہ امریکہ کنٹرول کر رہا ہے پاکستان کی پالیٹکس کو، تو اس لیے ہی کر رہا ہے تاکہ ان کو یہ خطرہ ہے کہ پاکستان نیوکلیئر بام نہ پھوڑ دے اور جو یہ ایریا ہے اس میں انسٹیبلٹی نہ آ جائے. اور اگر کل کو عمران خان آتا ہے یا پالیٹکس ڈیموکریٹک پالیٹکس آتی ہے تو چلیں، عمران خان تو یہ نہ کرے، لیکن کل کو اگر طالبان آ جائیں یا کوئی اور اس طرح کی آ جائے حکومت جن پہ امریکنز کا کنٹرول نہ ہو سکے، تو تب کس طرح اسٹیبلٹی ہوگی ریجن میں، یا کس طرح سیکیورٹی ہوگی، یا کس طرح نیوکلیئر پولیفریشن سے روکا جائے گا. تو ایکچولی جو انڈر لائن اسٹوری اگر یہ ہے تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ کیوں پاکستان کی پالیٹکس کو مینیپولیٹ کر رہے ہیں اور کیوں اس کے اوپر ڈیموکریٹک پروسیس کو اس طرح کنٹرول کیا جا رہا ہے. دیٹ از مائی ویو پوائنٹ. ایک لارجر کینوس پر اگر ہم دیکھیں تو ایک جو بڑی انٹرنیشنل ہیپننگ ہوئی ہے پاکستان کے حوالے سے، وہ یہ تھی کہ عمران خان کے ساتھ جا کر زمان پارک میں IMF کی ٹیم نے ملاقات کی ہے. یہ جو ملاقات تھی یا جہاں IMF کی ٹیم کے وہاں پر جب جانا، ایک ملٹی لیٹرل ادارہ ہے، دنیا کی بے شمار کنٹریز اس کے اندر شامل ہیں، اس کا امپیکٹ کیا تھا؟ اس سے میسج کیا گیا اور اسے ہم کیا سمجھیں؟ اس کا یہ میسج ہے کہ آپ جتنا بھی چاہیں آپ یہ پاور آف دا پیپل آف پاکستان جہاں ان کی ول ہے اور جو اپنے لیڈر کو مانتے ہیں وہ ایک پاور سٹرکچر ہے پاکستان میں اور اس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. آپ اس کو کوائٹ کر سکتے ہیں، بند کر سکتے ہیں، ان کی عورتوں کو جوتے لگا سکتے ہیں، جیلوں میں بند کر سکتے ہیں، لیکن جہاں ول آف دا پیپل ہے the power will always lie there and there is always a chance that the will of the people will prevail. And if it does, then the head of the party عمران خان اس کو isolate آپ نہیں کر سکتے، یا اس کو آپ کو اپنے اس کو you will have to keep him sweet. Yeah, you have to keep him sweet. You will have to keep him on your side. ان کو اپنے ان کے ساتھ بنا کے رکھنی پڑے گی نا ان کے ساتھ. اگر خان کو ڈسکوالیفائی کر دیا جاتا ہے یا پھر انتخابات ہوتے ہیں پاکستان میں جو کہ مینج طریقے سے عمران خان کو مائنس کروا کر یا PTI کو مائنس کروا کر کروائے جاتے ہیں، گلوبلی اس کی کوئی ایکسپٹنس ہوگی؟ پاکستانی ڈائسپورا اور انٹرنیشنل جو آبزرورز ہیں وہ اس چیز کو مانیں گے، تسلیم کریں گے؟ نہیں، وہ مانیں گے نہیں. آپ یہ سوچیں کہ آپ ایک پیپسی کی بوٹل کو لے کے جس کے جو پھٹنے کے پہ آئی ہوئی ہے اور اس کے اوپر آپ کاک لگا دیں، تو میرا مطلب تھوڑی دیر تک تو آپ بند کر کے اس بوتل کو رکھیں گے، کبھی نہ کبھی تو پھٹے گی. اور یہ جو پرانی سسٹم ہے پالیٹکس کی جو چل رہی ہے 1980 سے، جس طرح ضیاء الحق کے زمانے سے، کہ آپ میڈیا کو بھی کنٹرول کر دیں، پاپولیشن کو کنٹرول کر دیں. پاکستان میں بہت ڈفرینٹ ٹائپ آف ڈیموگرافکس ہیں. زیادہ سے زیادہ 30s کے نیچے ہیں پاپولیشن، سوشل میڈیا سیوی ہیں، ان کو صرف جو نیوز آ رہی ہے
وہ پاکستان چینل سے نہیں آتی, وہ پوری دنیا کو کی نیوز دیکھتے ہیں. پاکستان کے کافی معتبر نیوز کاسٹرز دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں جو انفارمیشن دے رہے ہیں. تو یہ والی سچویشن ایک عجیب سی, میرا گول اینڈ دا ایم ٹو کیپ دا پاکستانی پبلک, جو کتنے کروڑ ہا لوگ ہیں, ان کو آپ ان انفارمڈ رکھیں. یہ تو جو ایم ہی ہے وہ تو مذاقیہ سا ہے. I don't understand how they can hope to achieve it. آپ نے سوشل میڈیا پر عزیز ذکر کیا, سوشل میڈیا کے حوالے سے بھی ایک پلان سامنے آ گیا ہے کہ ایک سوشل میڈیا اتھارٹی بنائی جائے گی جس کے نیچے یوٹیوب, فیس بک, ٹویٹر, ان ساری چیزوں کو کنٹرول اور مانیٹر کیا جائے گا, اور جس طرح سے پاکستان کے ٹیلی ویژن کو پیمرا کے ذریعے کنٹرول کیا جاتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کس طرح کی ایک سوچ ہے کہ سوشل میڈیا کو بھی آپ کنٹرول کر لیں اور مینج کر لیں؟ ویسے اور ملکوں میں اس طرح ہوا ہے. آپ نارتھ کوریا کو دیکھ لیں, وہ مینج کرتے ہیں. میں چائنا کافی ٹریول کرتی ہوں کام کے, وہاں بھی فیس بک وغیرہ نہیں یوز ہو سکتا. تو اس طرح کے ملکوں نے کیا تو ہوا ہے. however اگر انہوں نے کیا ہے تو میرا مطلب انہوں نے کبھی کھولا ہی نہیں تھا میڈیا. انہوں نے ایسے نہیں کیا کہ پہلے پورا فری میڈیا تھا اور پھر انہوں نے بعد میں اس کے اوپر تالا لگا دیا. So I don't understand how this can be managed in that way. And Pakistan mein a lot of the people are, very tech savvy, the young people. انہوں نے VPNs لگائے ہوئے ہیں, اور آدھے پاکستانی تو اپنے باہر بھیجے ہوئے ہیں جو آپ کو remittances بھیجتے ہیں. So they themselves are very, connected to politics and they know what's going on. I don't understand کہ یہ strategy کس طرح کام, میرا مطلب effective ہوگی. But they can try. Is the only thing, but I don't understand how it will happen. نارتھ کوریا تو دنیا سے کٹ آف ہو چکا ہے, دنیا سے ہی بالکل الگ ہی طریقے سے چل رہا ہے. چائنا کمیونسٹ ملک ہے, اگین رشیا ایز ویل. پاکستان ایک ماڈرن ڈیموکریسی ہے, ایک جدید ڈیموکریسی جو کہ برطانوی ڈیموکریٹک ماڈل انہوں نے اپنایا ہوا اور ساری چیزیں لے کر چل رہے ہیں. ایک ایسے جی That's the aim, but actually آج تک نے ڈیموکریسی دیکھی نہیں. آج تک کوئی پاکستان کا ایک بھی پرائم منسٹر نے اپنی ٹرم کمپلیٹ نہیں کی, اور اس کی یہی وجہ ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ جو ایک بھی کوئی شخص ہو وہ اتنا پاورفل ہو جائے کہ پھر وہ کنٹرول کر سکے پاکستان کی اکانومی, پالیٹکس وغیرہ کو, اور اس پہ کنٹرول نہ ہو سکے. تو انہوں نے کبھی الاؤ ہی نہیں کیا کہ ایک بھی پرائم منسٹر پاکستان کا اپنی ٹرم کمپلیٹ کرے اور پھر اپنے آپ کو ری الیکٹ کر سکے اپنے کارکردگی کے اوپر. اور سارا تاثیر صاحب, ایک اور بڑی خوفناک ڈیولپمنٹ ہوئی, اور وہ پاکستان کی اسمبلی میں تھی, جہاں پر تحریک انصاف کی خواتین کو پاکستان کے موجودہ ڈیفنس منسٹر صاحب نے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ یہ ان کا اپنا کوئی پاک دامن خواتین نہیں ہے. پھر انہوں نے یہ کہا کہ یہ کچرا ہے, یہ کوڑا کرکٹ ہے, اسے اٹھا کر یہاں سے باہر پھینکنا چاہیے. بہت ہی تہذیب امیز یہ الفاظ تھے. یہ اس کے اوپر آپ کیا کمنٹ کریں؟ یہ خواجہ آصف کی تو تھوڑی سی ہسٹری بھی ہے, مجھے یاد پڑتا ہے انہوں نے شیرین مزاری صاحبہ کے اوپر بھی بہت ذلیل, میں کہہ سکتی ہوں, الفاظ استعمال کیے. انہوں نے, مجھے پتا ہے کہ پہلے بولتے پہلے اور سوچتے بعد میں ہیں. ان کا پورا امریکن ڈائسپورا کو بھی انہوں نے انسلٹ کیا تھوڑے عرصے پہلے. اور اگر آپ یہ سوچیں کہ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ یہ حالات, پھر پی ایم ایل کے یہ حالات ہو گئے ہیں کہ ایک عورت ان کو ہیڈ کرنا چاہ رہی ہیں, یا جو منسٹر آف انفارمیشن ہے ان کی, تو ان کا اتنے برے حالات ہو گئے ہیں پی ایم ایل این کی کہ اب ایک عورت ان کی منسٹر آف انفارمیشن جو مریم اورنگزیب ہے وہ بنی ہوئی ہیں. یہ میرا تو کوئی, اٹس نان سینسیکل بٹ اٹس ڈیروگیٹری, اور ایٹ دی اینڈ آف اٹ شوز کہ ان کی کیا سوچ ہے. اور آپ دیکھیں کہ اٹس لائک ککنگ the most vulnerable in society. پی ایم ایل اینڈ پی ٹی آئی کی عورتوں کے ساتھ انہوں نے کیا ہے پچھلے 1 سال سے, ان کو اتنی بری طرح کیا. یہ عورتیں they are politically savvy. اس طرح کی بھی جو میں باتیں سنتی ہوں کہ جو ساری پی ٹی آئی کی عورتیں ہیں وہ they are in love with Imran Khan. I also want to address this stupid and insulting narrative built by PMLN. My first encounter when I grew up, PMLN نے اتنی بے نظیر کی, اور ان کی مدر کی پہلے کرتے تھے بے حرمتی, اور ان کی تصویریں, anyway everyone knows that story. My own family, ہماری اپنی جو when my father was the governor,
हमारी फेसबुक की उन्होंने तस्वीरें लेके पूरे वायरल कर दी थी। वो हम शादियों पे किसी की शादी पे हम गए हुए हैं तो किसी ने स्लीवलेस कपड़े पहने हुए हैं। आई मीन दिस टुडेज डे एब्सोल्युटली एक्सेप्टेबल वेज ऑफ बिहेवियर उनको उन्होंने यूज करने की कोशिश की। सो दिस इज किसने यूज करने की? उस वक्त नवाज शरीफ ने की। दिस इज वेरी दिस इज I mean, this was a story that was while my father was governor. They hacked our Facebook accounts and took up pictures of us hanging out with friends or at a wedding. और पूरा उन्होंने कहा कि हम सलमान तासीर की फैमिली ऐसी है। मैंने लोगों को डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की यूजिंग द वुमेन ऑफ द फैमिली, बट उनका दिमाग यही है ना कि गार्बेज है विमेन, पूरा करकट है विमेन, ट्रैक्टर ट्रेलर है, यही नैरेटिव निकल रहा है। तो द वर्ल्ड हैज मूव्ड ऑन एंड एट द एंड ऑफ इट अगर वो अपने आप को एक लिबरल पार्टी की तरह प्रेजेंट करना चाहते हैं, औरतों को आगे लाना चाहते हैं और विमेन आर 50% ऑफ द पॉपुलेशन, उनको अपने साथ लेके चलना है, उनको अपने गालियां नहीं देनी। बट जो विजुअल्स आ रहे हैं, the way that women are being treated, and I have to tell you that sitting in America, I was talking to the CEO of Equality Now, which is one of the biggest human rights organizations for women across the world. I was talking to the CEO only yesterday. और जब मैंने उनसे पूछा कि आप पाकिस्तान में क्यों नहीं ऑपरेट करते, पूरी दुनिया में ऑपरेट करते हैं विमेन की ह्यूमन राइट्स, तो उन्होंने कहा हमारा जो काम है वो है कि हम विमेन के राइट्स अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ द कंट्री उनको इम्प्लीमेंट करवाएं। तो अगर कंट्री में लॉ ही नहीं होगा तो फिर हम किस तरह ऑपरेट करेंगे पाकिस्तान में। तो आप ये सोचें कि इंटरनेशनल जो आपका द व्यू ऑफ व्हाट्स हैपनिंग इन पाकिस्तान, आप इतना आपने उसको डिग्रेड कर लिया। आप समझते हैं कि आपको बहुत पावर आ गया, आप अपने पार्लियामेंट में बैठ के इस तरह की बातें कर रहे हैं। आप जरा बिगर पिक्चर को देखें। आई थिंक ख्वाजा आसिफ नीड्स टू बी डिस्क्वालिफाइड. He should not be allowed in parliament and he should not be allowed to make such stupid statements that are not only अपनी उनकी भड़ास निकल रही है लेकिन पूरे पाकिस्तान को आप आग में झोंक रहे हो। सारा तासीर साहब, वन लास्ट कमेंट कीजिएगा। जब इसी खानदान जिसका आप जिक्र कर रही हैं, इन्होंने आप लोगों की तस्वीरें सोशल मीडिया से उठाई और उनका इस्तेमाल किया, किस फ्रेम ऑफ माइंड से आप गुजरे हैं? किस ज़हनी एक मेंटल साइकोलॉजिकल टॉर्चर से आप ये सारी चीजें देखते हुए गुजरे हैं? वो यही आप कर देते हैं ना कि फिर आप यू मेक द अदर पर्सन किसी और ट्रैक पे। अगर हम कोई सियासी बात करें और अगर आप ये वाली चीजें कर लें तो आप पूरा जो डिस्कोर्स है उसको आप डीरेल कर देते हैं। इंस्टेड ऑफ कि आप काम की बात करें, आप ये इस पे बात करना शुरू कर देंगे किसने स्लीवलेस पहना और किसने किसी लड़के से बात की या कोई महफिल में बैठा। You try and discredit the people using women. And I think PML should be careful now because the own women of their own home are now out and they themselves can become vulnerable. And I'll tell you something that we have never spoken about. PTI has always taken the women of and addressed women with dignity और उनको families को साथ लेके चले हैं। और अब यही टाइम आ गया, पूरी दुनिया इसी तरह ही ऑपरेट करती है, तो आपने दुनिया के साथ चलना है कि आपने पीछे किसी सदी में। मेरे ख्याल में हम रिवर्स गियर लगा चुके हैं। एनीवे, सारा तासीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। थैंक यू सो मच।